السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ود 92 نیوز۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں، بلکہ یوں کہیے کہ 48 گھنٹے میں بہت تیزی سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پورا منظرنامہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اس وقت اسلام آباد میں ایک حالت جنگ کی سی صورتحال ہے، جس کا تعلق اس سے ہے جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک فیصلہ تحریک انصاف کے خلاف آیا، وہ آ گیا، جہاں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے جو سرٹیفیکیشن کی ہے اپنے اکاؤنٹس کی، وہ صحیح نہیں ہے، جس کے بعد ایک دن پہلے سے ہی حکمران جماعت پی ڈی ایم کے لیڈروں نے کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے بنتا ہے فار ڈسکوالیفیکیشن، کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، وہ سپریم کورٹ میں ایسا ریفرنس لا سکتے ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی، لیکن اس کے بعد حکمران جماعت کے رہنماؤں کی اور لیڈروں کے بیانات میں جس قسم کی تیزی اور تندی دیکھنے میں آ رہی ہے، جتنی ایگریسو پوزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے، اس میں ایک بڑی مصنوعیت کا، ایک بڑے جعلی پن کا احساس ہوتا ہے، بیکاز جس قسم کی ٹینشن بلڈ اپ ہو گئی ہے اس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ ہے نہیں۔ ایک دم سے ہی ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ محاذ جنگ کی اس نے صورتحال اختیار کر لی۔ اب سے 3 گھنٹے پہلے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے پاکستان کی انفارمیشن منسٹر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس ٹاک کی، جس میں تحریک انصاف کی وہ جو پروٹیسٹ تھی الیکشن کمیشن کے باہر 4 اگست کی جو کل ہونی ہے، جس کا 4 دن پہلے اعلان کر دیا گیا تھا، اسے انہوں نے ایک طرح سے خلاف قانون قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس رپورٹس ہیں، کہاں سے آئی ہیں ایسی رپورٹس انہوں نے بتایا نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بڑی ایسی رپورٹس ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کا تخریب کاری کرنے کا، دہشت گردی کرنے کا، وائلنس کرنے کا پلان ہے۔ اس لیے، اور چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریڈ زون کے اندر ہے، اس لیے اس قسم کی کسی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پروٹیسٹ اگر تحریک انصاف کو کرنی ہے تو وہ پھر H9 میں جا کے کریں یا F9 میں کریں یا ریڈ زون سے بہت دور جا کے کریں۔ یہ بات بہت عجیب و غریب ہے۔ عجیب و غریب اس لیے بھی ہے کہ خود پی ڈی ایم کی جماعتیں جب طاقت میں نہیں تھیں، ایک سے زیادہ دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پروٹیسٹ کر چکی ہیں۔ ایک پروٹیسٹ جنوری 2011 میں ہوا، جب 6 جنوری کو وزارت داخلہ نے یہ درخواست سپریم پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے سامنے رکھی کیبنٹ میٹنگ میں، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ بس ان سے یہی کہا جائے کہ کوئی وائلنس نہیں ہونی چاہیے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے، اور اس پروٹیسٹ کی اجازت ملی جو 30 جنوری 2021 میں یہ پروٹیسٹ ہوا۔ پھر 2022 میں ایک بار پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے باہر پی ٹی آئی کے خلاف مظاہرہ کیا، اس کی بھی ان کو اجازت ملی۔ چند دن پہلے ہی حکمران جماعت پی ڈی ایم کے لیڈروں نے جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں، چیئرمین الیکشن کمیشن CEC جناب راجہ سکندر سلطان صاحب سے ملاقات کی، ان کو زور دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوری طور پہ پی ٹی آئی کے خلاف جو فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ جو محفوظ رکھا گیا تھا 21 جون کو، اس کا اعلان کر دے۔ یہ بات اس لحاظ سے بھی کسی حد تک قابل احتراز تھی، جیسے کہ تحریک انصاف نے کہا، کیونکہ یہی ساری جماعتیں اس کیس میں رسپونڈنٹ تھیں، کمپلیننٹ تھیں، رسپونڈنٹس تھیں، یہی وہ کیس لے کر گئی ہوئی تھیں، یہ اس کا حصہ تھیں، اور پھر ان کا مطالبہ کرنا اور اس کے مطالبے کے بعد وہ فیصلہ آ بھی جانا، یہ بھی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی۔ تاہم اس وقت اگر ڈی چوک سے آپ گزرے ہیں اسلام آباد میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لمبے لمبے ٹرکوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جہاں کنٹینر اتارے جا رہے ہیں، شہر کو ریڈ زون میں جانے والے راستوں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اس لحاظ سے بڑی تشویشناک ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے آپ کو جمہوری تو کہتا ہے، لیکن جہاں پارلیمنٹ بھی، نیشنل اسمبلی بھی، سینٹ بھی، سپریم کورٹ بھی اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جہاں کہیں اس قسم کے ادارے ہوتے ہیں جن کے سامنے لوگ آ کے اپنا معافی و ضمیر ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور سینٹرز ہیں، خاص کر کے جو الیکٹڈ پاور سینٹرز ہیں، حکومت کے پاور سینٹرز ہیں، وہاں لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی، اپنا احتجاج رجسٹر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ شاید ایسا ہی پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی ہے، تمام مغربی ممالک کے اندر بھی ہے، اور جہاں ریڈ زون ہے تو وہ ڈپلومیٹک انکلیو ہوتا ہے، جہاں بین الاقوامی جو ملک ہوتے ہیں، جو بیرونی ممالک ہوتے ہیں، ان کے سفارت خانے ہوتے ہیں، جہاں لوگ کو روکا جاتا ہے تاکہ توڑ پھوڑ نہ کر سکیں، جیسے امریکہ کا سفارت خانہ ہے، برطانیہ کا ہے، روس کا ہے، چین کا ہے، فرانس کا ہے، جرمنی کا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا ریڈ زون ہے جس میں نیشنل اسمبلی کو، پارلیمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو اور سینٹ کو، ان سب کو تحفظ دے دیا گیا ہے، سپریم کورٹ پاکستان کو، تاکہ وہ لوگ وہاں جا کر مظاہرہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیبنٹ بلاکس بھی ہیں وہاں پہ، پرائم منسٹر آفس بھی ریڈ زون میں ہے، وہاں پہ بھی کوئی جا کے پروٹیسٹ اس کے سامنے نہیں کر سکتا۔ سیکریٹریٹ وہ بھی ریڈ زون کے اندر ہے، وہاں بھی کوئی جا کے پروٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کا جو ریڈ زون ہے وہ بھی بڑا ایک انوکھا لاڈلا ہے دنیا کے حساب سے۔ تاہم آج سارا دن جو ٹینشنز رہیں اس میں یہ بات بھی کی گئی کہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی لیڈروں کی گرفتاری ہو سکتی ہے، حکومت ریفرنس تو لا ہی سکتی ہے۔ حکومت کے مختلف سپورٹرز ایک دوسرے کو ارج کرتے رہے کہ جناب یہ تو ثابت ہو چکا ہے
چونکہ الیکشن کمیشن نے ایسا لکھ دیا ہے اس لیے یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اور اس کی جو جانچ پڑتال اس وقت لوگ پبلک میں کر رہے ہیں، اس کا ایک طرح سے جو انالیسس ہو رہا ہے اسے دیکھ کے کلیئرلی لگتا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بے تحاشا غلطیاں ہیں، فیکچول ایررز بھی ہیں اور اس کے اندر قانونی بھی بہت منشگافیاں ہیں، اور وہ بالکل اتنا طاقتور یا جاندار نہیں ہے جس کی بیسس پہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بین کیا جا سکے، سب سے پاپولر لیڈر جو ہے اس کے اوپر بین لگایا جا سکے. لیکن حکومت اس ٹینشن کو پش کر رہی ہے. ایک عام انالیسس یہ ہے کہ در حقیقت حکومت کا مین مقصد یہ ہے کہ ایسی ٹینشن پیدا کی جائے، ایسا ایک ماحول بنا دیا جائے قانونی جنگ سے، کانسٹیٹیوشنل جنگ سے، تاکہ جو الیکشن تحریک انصاف ڈیمانڈ کرتی تھی 2022 میں وہ 2022 میں نہ ہو سکیں اور غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جائیں. ابھی تک تو ایسا ہی لگ رہا ہے.